کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جس روز آزاد ہوا تھا اس روز بڑے عرصے کی خشک سالی کے بعد کھل کر بارش ہوئی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ممبئی تک کے علاقے کو پاکستان کا حصہ بنانے کا طریقہ اس وقت کی سیاسی قیادت نے ڈھونڈ لیا تھا اور اس کو ایک سازش کے تحت ناکام کیا گیا؟ اقبال کی لکھی پیام مشرق کے صفحہ نمبر 38 اور 39 پر لکھی نظم اس سازش کا پردہ چاک کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ نے خطرہ بھانپ لیا تھا کہ پاکستان مستقبل کی سب سے بڑی عالمی طاقت بن جائے گا، اور یہ بات سوئٹزرلینڈ کے صدر نے پارلیمنٹ میں بھی کہی تھی۔ آسٹریلیا اور روسی تجزیہ نگار بھی اپنے قومی ٹی وی پر یہ بات بارہا کہہ چکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھیجے جانے والی گندم پر وہ دوا سپرے کی جاتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا آئی کیو لیول نہ بڑھ سکے؟ یہ خبر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی لیک ہوئی اور ابھی تک خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیر زمین پانی میں ایک خاص کیمیکل آنا شروع ہو گیا ہے؟ سبھی حیران ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا جن جگہوں پر پہلے ہوا وہ قومیں کچھ ہی عرصے میں بے پناہ ترقی کر گئیں۔ جرمن اور امریکن ماہرین نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 10 بلند ترین مقامات کی اونچائی کی اعداد کو اگر جمع کیا جائے تو وہی عدد بنتا ہے جو پوری دنیا کی خشکی کا رقبہ ہے، اور اس کے جمع کو اگر 4 سے ضرب دے دیں تو پوری دنیا کا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کا غلبہ ہونا طے ہے اور اس میں اونچے پہاڑوں کو پار کرنے جتنی مشکلات آئیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ تھیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام جھوٹ اگر فیس بک پر شیئر کیے جائیں تو اس قسم کے جھوٹ پر یقین کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوگی؟ حب الوطنی کے جذبے کے تحت اسے سچ بھی مان لیں گے اور آگے بھی بڑھاتے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو جھوٹ سمجھنا نہ صرف آپ کو اچھا پاکستانی بننے سے نہیں روکتا، بلکہ بطور پاکستانی اسے صاف جھوٹ کہنا سب سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سیاسی، سماجی، مذہبی یا معاشرتی نظریے کے حق میں بات پر یقین کرنے کے لیے آپ کا ذہن سچ کو پیمانہ نہیں بناتا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں پر یقین کرنے والا آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو پھسلنے ڈھلوان کے ماڈل پر چلتا ہے؟ یعنی اگر ایک بار جھوٹ پر یقین کر لیں تو اگلی بار اس سے بڑے جھوٹ پر یقین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے خیالات کو چیلنج کرتے رہنا، اپنے ذہن کو بدل سکنا اور سوچ سے مختلف خیال کو ذہن میں جگہ دینا انسان سے ہی خاص ہے، اور بڑی ہی تلاش کے بعد ہمارے دماغ میں صرف یہی ایک صلاحیت ملی ہے جو ہمیں باقی جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن ذہن کے اس حصے کی کیپیسٹی بڑی کم ہے اور ذہن اسے استعمال کرنے سے بھی گھبراتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انٹرنیٹ پر بڑھتے جھوٹ، بڑھتی شدت پسندی اور عقل کے بحران کے پیچھے دماغ کے کام کرنے کے اس حیوانی حصے کا ہاتھ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص، ادارہ، کوئی ملک اس قابل ہی نہیں کہ کسی عظیم سازش سے دنیا کو کنٹرول کر سکے؟ یہ دنیا آپ کے اور میرے جیسے سادہ اور کنفیوزڈ لوگوں کا مجموعہ ہے۔ صرف ایک گزارش کہ کوئی معلومات دیکھیں، خواہ وہ کسی علاج کے طریقہ پر ہو، حالات حاضرہ کی کسی خبر پر، سیاست پر، کسی نئی معلومات کے بارے میں یا کسی عظیم سازش کو بے نقاب کرنے کے بارے میں، ذرا رکیں اور اس کے مخالف خیال کو ضرور پڑھ لیں۔ اپنے دماغ کے اس انسانی حصے کو استعمال کریں، خاص طور پر اس وقت اگر یہ نئی معلومات آپ کے ذہن کے پہلے سے بنے تصور کو تقویت پہنچاتی ہوں۔ اس ویڈیو کا پس منظر سوشل میڈیا میں آنے والی انتہائی عجیب و غریب خیالات والی کچھ پوسٹیں ہیں، جن سے پتہ لگتا ہے کہ اس ڈھلوان پر اگر ایک بار لڑکنا شروع کر دیا جائے تو پھر شاید حد کہیں پر بھی نہیں۔